مجھے اگلے دن ایک بندہ یہاں ملنے آیا, مجھے کہنے لگا جی وہ اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں, ان کی دنیاوی تعلیم ہے. میں نے کہا وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. کہتا ہے کس طرح؟ میں نے کہا دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کس ملک میں ہے؟ انڈیا میں. اور وہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں, پڑھے لکھے جاہل ہیں. اگر انڈیا کے پی ایچ ڈی بتوں کے آگے جھک سکتے ہیں تو آپ کے ایم اے پاس اور بی اے پاس لوگ اگر یہ کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبروں میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو کوئی اتنی معجوب بات نہیں ہے. وہ بھی پڑھے لکھے جاہل, وہ بھی پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ شیطنت والا معاملہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا, جب اسے قبر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو وہ پڑھ دیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ, انشاءاللہ سب کچھ غائب ہو جائے گا. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے, میں تندور پہ روٹیاں لینے کے لیے گیا ہوا تھا. آئے جی اشک بار آنکھوں سے, علی صاحب کچھ نہ پوچھو اس دفعہ کیا ہوا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ ہر سال عمرے پہ پیسے جوڑ کے نا رمضان شریف میں عمرے پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا, جالی شریف کے سامنے سلام عرض کر رہا تھا, سرکار باہر تشریف لے آئے. خواب میں نہیں سر, بیداری میں. بڑی کرم نوازی ہوئی ہے. اچھا آپ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہوا بالکل اس طرح ہی ہوا ہوگا, میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بول. یہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہو, میں اسے صرف ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں, تو آپ کو اس معاملے کی حقیقت کھل جائے گی. لیکن آپ یہ بات کریں وہ آپ کو گستاخ کہہ دیں گے, اس کا جواب ان کو پہلے دے دیں, ڈائریکٹ نہ بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ جی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ ہے. جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو جنت کا گفٹ دے رہے ہوں, اس نبی کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو وہ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ وہ کہے گا نہیں ہوں گے. تو ان کو کہ آندہ جب کبھی آپ کے سامنے نبی علیہ السلام اس طرح قبر سے باہر نکل کے آئے نا, تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اپنا ایکسپیرینس پھر مجھ سے شیئر کرنا ہے. اور لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا, ان کے اپنے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا تو وہ کہتا تھا میں راوی کے پل پہ روزانہ شام کو نا داتا صاحب سے ملتا ہوں. اب ان کو فوت ہوئے 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب جب کبھی داتا صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں, یہ تو گستاخی ہے, تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو وہ تو ہم نے فارمولہ بتا دیا نا کہ جنت کا خزانہ شیطان والا چکر نہیں ہے, تو وظیفہ ہے ہمارے, تو صبح شام کے وظائف میں لکھا ہوا ہے. فرض نماز کے بعد اذکار میں آتے ہیں یہ الفاظ مسلم شریف میں, لا حول ولا قوت الا باللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو وہ شام کے وقت گیا, جپھی ڈالی, اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ بزرگ چیخ مار کے غائب ہو گئے. وہ تو غائب ہو گئے, اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا بزرگ ناراض ہو گئے. اللہ کا ذکر سن کے کون بھاگتا ہے؟ اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے شیطان ہے, میرے سامنے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اسپیکر میں پڑھیں, میں غائب نہیں ہوں گا, تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے ہوا نا. ظاہر ہے مجھے برا بھی نہیں ہوگا, میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا. آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن آپ کے بزرگ کے سامنے پڑھے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ یا تو وہ خود اس کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. یعنی اس میں ہم داتا صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی طرف منسوب ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے منسوخ کیا. ہمارے محلے میں ایک بھائی, اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کا, پہلے وہ کام بھی کرتے تھے, پھر کام شام چھوڑ کے تعویذ داغوں میں پڑ گئے, تو وہ اس کی کمائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, تو سب کو کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی علمی ہیں, لیکن میرے تو ذاتی ایکسپیرینس ہوئے ہیں, میں کیسے انکار کروں, میری تو روزانہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا جی آپ اگر اتنے اعتماد والے ہیں نا, تو اب وہ بزرگ آئیں تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. کہتا ہے استغفر اللہ, میں کبھی نہیں پڑھوں گا. اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا, وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے, اور اگر وہ پڑھے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کیسی مور لگ جاتی ہے بندے کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قبروں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ نظر آتا ہے, اس وقت اللہ کی طرف توجہ کر کے ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو ان کی پوری شیطنت کھل جائے گی. اگر پھر بھی نہیں کھلتی نا, تو قبر تو اندر ہے نا. میں باہر تمہیں فارمولہ تمہارے سارے بزرگوں کو لکھ کے دیتا ہوں اپنا مشین ڈیزائن کا, جس میں لیٹن کے, گریک کے, انگلش کے ورڈز ہوں گے, الفابیٹس, وہ صرف مجھے ریسائٹ کر کے بتا دیں, دیکھ کے. سمجھنا تو دور کی بات ہے, سمجھنا تو ان میں سے اکثر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا. انہوں نے کیا کر رہا ہے,
اور میں اسے کہتا ہوں ان کے صبح و شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ مجھے سنائیں. 17 اذکار فرض نماز کے بعد کے اور تقریباً 22 صبح و شام کے نبی الاسلام کی دعائیں ہیں بخاری اور مسلم میں, جو میں زبانی ان کو ترجمے سمیت ہمارے اسٹوڈنٹ سنا دیں گے. ان کے کسی خلیفہ مجھے سنا دے, وہ اس سے بڑا چیلنج ہے, بغیر اٹکے ہوئے دیکھ کے پڑھ کے سنا دے صحیح عربی لنگوسٹک میں. تو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جو ہے نبی الاسلام کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ سب کہانیاں کروا رہے ہیں, ان کہانیوں کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں, اور چہروں کے ساتھ دھوکے نہ کھایا کریں. طارق جمیل صاحب کتنا خوبصورت چہرہ ہے, لیکن کبھی بریلویوں کو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا. جنید جمشید کتنا خوبصورت تھا, آخری وقت تک اس کو مارتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں لعنت پڑی ہوئی ہے شکل کے اوپر. الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ بریلویوں سے پوچھے کہیں گے نورانی چہرہ ہے, دیوبندیوں سے پوچھے کہیں گے جی شکل سے شیطان نظر آ رہا ہے, نعوذ باللہ. یعنی میں نہیں کہتا ہوں ان کو, ہو سکتا ہے سارے صحیح ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مطلب ہم ان کا معاملہ انہی کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو ایک کے روحانی شکل, ایک کی خوبصورت شکل, دوسرے کو شیطانی شکل نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, سری روی شنکر, ڈاکٹر ذاکر نائک سے کم از کم 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے. وہ زلفیں رکھی ہوئی ہیں, پوری داڑھی ہے اس کی, چٹا چہرہ ہے, کیا اس کی اسمائل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس کے پاس کو بھی نہیں ہے. اگر میرا یقین نہیں ہے تو آپ اس کو کسی وہ مقابلہ حسن میں لے جا کے کسی سے فیصلہ کروا لیں. آپ نہیں ماننا چاہتے الگ بات ہے, اہل حدیث نہیں مانیں گے, باقی تو ویسے ہی کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے محبت نہیں کرتے. لیکن کیا شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں؟ آپ کے فیصلے شکلوں پہ ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. حضرت بلال حبشی کتنے خوبصورت ہوں گے, حبشی تو حبشی ہی ہوتا ہے نا, ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں نا, رنگ تو اس کا کالا ہی ہوتا ہے نا. ان کی خوبصورتی ان کی شکل نہیں تھی, ان کی قربانیاں تھی. آج حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کی کوئی پکچر ہے ہمارے سامنے کہ جس کا تصور لا کے ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں, یا وہ قربانیوں کی داستان ہے؟ اور میں آپ کو آج ایک بڑی کریٹیکل بات بتاؤں, صحابہ کرام میں کوئی بھی گورا چیٹا نہیں تھا. باہر کے لوگ ضرور گورے چیٹے تھے. عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے, ان کے رنگ سانولے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ چلے جائیں, یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں. فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں. ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالیں نا اس ریگستان کے اندر, تو ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی. عربیوں کے تو یہ کلر ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے ہیں نا, ان شکلوں کے عربی وہاں پہ بھی. نبی الاسلام کے بارے میں کسی حدیث میں آیا کہ آپ کا رنگ گورا تھا, کیا کہتے ہیں, سرخی مائل گندمی. تو آپ علیہ السلام بھی تو گورے نہیں تھے, تو آپ نے تو گورے کو خوبصورتی کی علامت بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ان چیزوں سے کوئی فیصلے ہونے والے. فیصلے ہونے ہیں اعمال کے اوپر. ٹھیک ہے, کتنے کتنے صحابہ کرام ہیں, آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں, پوری زندگیاں ان کی اس طریقے سے گزری ہیں. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا غزوہ احد میں, پوری زندگی وہ ٹنڈے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لاکھوں ہاتھ والے ان پہ قربان, نبی کے دفاع میں ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی الاسلام کا دفاع کیا, اور غزوہ احد پہ ان کے کندھے کے دونوں شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم پورا ہاتھ داخل کر کے اس زخم سے کھیلا کرتے تھے. پوری زندگی کے لیے گوشت ریموو ہو گیا تھا نا. ابھی آپ دیکھیں نا, کوئی اگر کوئی بہت بڑا پھوڑا آپ ریموو کروائیں نا تو وہ گڑا ہمیشہ کے لیے پڑ جاتا ہے, گوشت دوبارہ ریکور نہیں کرتا, صرف کھال ریکور کرتی ہے. جن کے پورے لوتھڑے اتر گئے ہوئے تھے تو وہ اسی وقت ہی اس کو کھال کو جوڑ دیتے تھے, وہ پورے سوراخ ہوتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں. خود نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے آخری 7 سال آپ نے کس حال میں گزارے ہیں کہ آپ کے سامنے کے 4 دانت نہیں تھے. غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, یہ دانت تو آپ کے نہیں تھے. آپ لوگ شکلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. اللہ تو قربانیاں دیکھتا ہے یار, ہم جو ہے شکلوں سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کی شکلوں والی ڈاکٹرائن بھی ختم کر دی ہے. میری جب ویڈیوز چڑھتی ہیں نا, کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے, تو ساروں کو اپنا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے.
ہاں کئی لوگ ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں لگا یار کوئی دیوبندی لگ رہا ہے, پگڑی پہنی ہے, بریلوی کہتے ہیں نہیں یہ بریلوی لگتا ہے. اہل حدیث تو خیر پہلے کئی اہل حدیث ملے کہتے ہیں ہم نے تو ویڈیو کلک ہی نہیں کی کہ یار یہ تو کوئی بریلوی دیوبندی لگ رہا ہے, کیونکہ ننگے سر نہیں ہے, سرخ رومال نہیں ہے. اور جب سنتے ہیں پھر تو بالکل نہیں سمجھ لگتی ہے کیا ہے, کیونکہ ہر بات ہی ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.